حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی، تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے، لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا حتی آدھا کل ارجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں۔ تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے۔ پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی آدھا کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولللیل سابق النہار، اور رات دن پر سبقت لے جائے، یہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو دن آ گیا ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ رہتا ہو تو رات پڑ گئی ہو، عصر کے وقت ہی سورج ڈوب گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا، وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا۔ جو دن کا وقت ہے وہ متعین ہے اور جو رات کا وقت ہے وہ متعین ہے، اور اسی طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین بھی نہیں گھومتی، آسمان بھی نہیں گھومتا۔ پہلے نظریہ تھا آسمان گھومتا ہے، پرانے فلاسفہ کا، سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا۔ اب نظریہ یہ ہے زمین گھومتی ہے، اور جو ہے وہ سورج چاند ستارے یہ جڑے ہوئے نگینے کی طرح آسمان میں، تو جو حصہ سامنے آ گیا وہ روشن ہو گیا۔ لیکن قرآن نے جو نظریہ دیا کلن، یہ سارے کے سارے فی فلک یسبحون، یہ اپنے گھیرے میں جو ہیں، اپنے اپنے فلک میں جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں، آسمان بھی نہیں گھوم رہا، زمین بھی نہیں گھوم رہی، چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں۔ وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کو، ان کی ذریت کو، جو ذریت بزرگوں کی پیٹھ میں تھی، جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو کہا ان کو، ان کی ذریت کو، ان کے ساز و سامان کو ہم نے بڑی کشتیوں کے اندر سوار کر دیا۔ لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے۔
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ. اللہ اکبر. یہ کیسے تیر رہا ہے؟ کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں. آج تو موجیں، طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں روح پذیر ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے. یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال نہیں، رب ان کو بچا رہا ہے. اور اگر ہم چاہیں وَإِن نَّشَأْ، اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے، ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جائیں. کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ. اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں، ایسی گھمن گھیری کے اندر، ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو. اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی جو ہے وہ گمبھیر اور ایسی منجداروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے، ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر ہے. تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دے جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے، ان کی کوئی آواز بھی نہ سنے. الا رحمتا منا، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں. ومتاعا الی حین، اور ایک وقت کے لیے ان کا برتنا ہے. ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا، پیغام اجل ابھی نہیں آیا. تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے، تم نہ بچ پاتے، یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے. جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی. شیخ سعدی نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ، اس کا پاؤں نہیں ہوتا، یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں. تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے. کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا. تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، کہ تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا. تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے. اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ منجداروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں، یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا قوی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملا ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ منجداروں سے نکال کے لے آیا. کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمتا منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ اکبر. ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے. اللہ اکبر. اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ان بدبخت لوگوں کا طریقہ ہے.